بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک سبق آموز داستان، جس کا موضوع ہے شیشے اور ہیرے کی کہانی۔ کچھ اس طرح ہے، ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھے، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور میز پر کچھ قیمتی اشیاء رکھے تھے۔ وزیر مشیر اور امیر و غریب سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق نہیں جان پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے 2 اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی دیتی ہیں، لیکن دونوں مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی اور نایاب ہیرا، اور دوسرا ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ اگر کوئی جانچ کر بتائے تو میں یہ بیش قیمتی ہیرا اسے دے دوں گا، اور جو نہیں جانچ سکے تو اس ہیرے کی قیمت کے اشیاء مجھے دے دیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے، کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے۔ کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی سبکی ہوتی کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی اور بھیڑ میں ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی ان اشیاء کو پہچان نہیں پا رہا ہے۔ مجھے بھی ایک موقع چاہیے، ایک موقع مجھے بھی دے دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دے دیا جائے، میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہیں بھی ہوا تو آپ تو ویسے بھی ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی جائیں اور اس کو بھی ایک موقع دیا جائے۔ نابینا شخص کے ہاتھ میں وہ دونوں اشیاء دے دیے گئے، اور اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے یہ پہچاننے کے لیے کہا گیا۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا، یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔
سب حیران و دنگ رہ گئے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا بہت حیران ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو، اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا آپ کا ہوا۔ لیکن تمام لوگ بہت حیران ہیں کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا۔ نابینا شخص بولا سب شانت ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، دونوں اشیاء دھوپ میں رکھے ہوئے۔ میں نے چھو کر دیکھا، جو شیشہ ہے وہ دھوپ میں گرم ہو چکا ہے اور جو ہیرا ہے وہ ابھی بھی ٹھنڈا ہے۔ یہ جان کر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اسی کے ساتھ یہ داستان یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور اسی کی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت وہ شیشے کے مانند ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کے مانند ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آموز داستان بہت پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے نینی تال ٹور کا مزہ لیا ہوگا، جو کہ ہم فرسٹ ٹائم 2018 میں نینی تال ٹور پر گئے تھے، اور بہت ساری مستی کی تھیں، جن میں سے کچھ کلپ کی آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کہانی کا لطف اٹھایا اور مجھے سراہنا پیش کی۔ اسی طرح آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک کریں گے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں آپ کے سامنے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہوں جسے دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ رہے، آپ کا دل بن جائے۔ تو دوستو، گڈ نائٹ، شب بخیر، شب راتری، الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ دیکھو، مسکرانا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کو، ہمیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسکراتا رہے۔ غم نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو۔